اسلامی معاشرے یا ریاست کا جو پہلا ستون ہے، رکن رکین، وہ تو سورہ حجرات کی پہلی آیت میں آ گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چون و چرا، جہاں حکم خدابندی اور حکم رسول آ جائے رک جانا، کوئی قانون قاعدہ، کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے منافی نہ ہو۔ لیکن یہ دستوری اور قانونی بنیاد ہے۔ ملی زندگی، حیات ملی میں ایک اور ضرورت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان میں جذبات بھی ہیں۔ مختلف افراد کو جوڑنے کے لیے ایک سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، اور وہ جذباتی۔ کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگاؤ، کسی قومی ہیرو کے ساتھ محبت، یہ باندھتی ہے ایک دوسرے کو۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، انہیں امیٹیٹ کرنا، گاندھی کا انداز اختیار کرنا، نہرو کیپ اختیار کر لینا، جناح کیپ اختیار کر لینا، نہرو کٹ واسکٹ پہننا، ماؤ زیتونگ کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے یہ؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زیتونگ کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگوں کے اوپر۔ ان کے جذبات جو ہیں، ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے، اور یہ انہیں جوڑ دے آپس میں۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائیں۔ کیوں بتائیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا ہے، تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ، تو ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، دیکھو، سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب لانے کی۔ جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا ایک دوسرے سے۔ ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے آپس میں۔ اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ طرز عمل اختیار کر لیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے۔ آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا ہے، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس
ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا، محسوس ہوگا کہ کوئی ہے، کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں، کہیں زیادہ فرق یہ ہوگا کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا ہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں کوئی ترتیب میں فرق نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی ہے، نسل بعد نسل، نسل بعد نسل۔ ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں۔ میرا طالب علمی کا دور ہے یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے، لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہیں، عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا اتباع کریں گے۔ ہیرو ہمارے وہ ہیں۔ یہ زائرین حریم مغرب جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا، محمد سے جو جتنا نزدیک ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی، محبت ہوگی۔ جو جس درجے میں متبع رسول ہے اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا، محبت ہوگا۔ اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد ہے۔ سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو گیا تھا۔ سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگلے سال خیبر فتح ہو گیا جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر۔ اگلے سال مکہ فتح ہو گیا، تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا تھا۔ جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج کے تو سبھی پجاری ہوتے ہیں۔ اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا، اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہوا، تو وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ لیکن ایک تو یہ ان کی دو تین چیزیں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک تو وہ آ کر حضور پر احسان دھرتے تھے، دیکھیے ہم بغیر لڑے بھڑے اسلام لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ نمبر دو اکھڑ تھے جو مزاج عرب کا ہے، اکھڑ، ادب اور احترام یہ ان کی لغت ہی میں نہیں تھی، بہت اکھڑ مزاج، قومن لدہ قرآن مجید نے کہا، جھگڑالو قوم، بڑی اکھڑ قوم۔ لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے، بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا جی بس، اور کیا۔ لہذا ان سے بعض ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھیں کہ جو احترام رسول کے منافی تھی، اور احترام رسول کے منافی حرکتیں ہوں گی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا اندیشہ ہے۔ سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جوڑ رہا ہے انہیں، وہ ایک تو قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہو گئی، اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لی۔ می تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، نیا سا نیا خدا بنا رہے ہیں۔ لیکن
ایک محسوس پے کرے محسوس حضور کی شخصیت، دل آویز شخصیت، حضور میں رحمت، حضور کی شفقت، یہ تو لوگوں کے سامنے تھی نا. حضور کا اعلیٰ کردار، حضور کی پاک سیرت، یہ تو حضور کے سامنے تھی نا. لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی بن جاتی ہے. از خدا، بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے. از خدا محبوب تر گردد نبی، نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. حالانکہ جب آپ اصولاً بیان کریں گے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، اس میں بھی پہلے محبت خداوندی کا ذکر ہے، پھر محبت رسول کا. کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں، وہ تو اللہ کا رسول ہے نا، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم جو خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ کے بارے میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے لیے، کتنی بڑی مثال تھے قاضی القضات لوگوں کے لیے. فیصلے کرتے تھے کہ نہیں، قاضی تھے کہ نہیں، کتنے بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے لیے. آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے اس وقت. کون سی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو مرتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں آ رہی، ہر پہلو سے عظیم ترین شخصیت. تو اس کی محبت اور اس کا اتباع کا جذبہ، اس کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم ہے اس کی اطاعت اور دوسرے محبت. اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت. اللہ کی عبادت کرو. رسول کے لیے بھی اطاعت بھی اور محبت بھی، لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا، پیروی کرو. یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا، اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا حضور کیا کرتے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں، میں بھی ویسے ہی چلوں. حضور نے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے، میں بھی ساری عمر نہیں کروں گا. حضور فلاں سفر میں اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے، میں بھی ادھر سے ہو کے گزروں گا. اب یہ حضور کا حکم تو نہیں ہے نا، لیکن ایک جذبہ ہے، نقش قدم کی پیروی، اس کا نام اتباع ہے. تو جب اطاعت کے ساتھ محبت رسول کی شامل ہو جائے گی تو اس کا نام اتباع ہوگا. اللہ کا اتباع ہم نہیں کر سکتے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر کائنات ہے، اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ ہاں رسول کا اتباع جو ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے عبادت کے، اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے اتباع کے.